بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار وظائف آفیشیل کے پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسٹار وظائف آفیشیل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کے آؤ کہ کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اس کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اس سے عرب کی ایک کہاوت مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنا دیا۔ آج وہی توق کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو انسان سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ بحوالہ تفصیل روح البیان جلد 5۔ دوستو، یہ تو تھی کبوتر کی کہانی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خیر لانے کا کام کیا۔ آئیے بات کرتے ہیں کبوتر اور پرندوں کے پالنے کے بارے میں۔ تو دوستوں، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہا کے نزدیک گھر میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے اور مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظام کر کے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ بروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ تو دوستو، روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں امانیت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا
تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو دوستوں اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہے، اور کبوتر بھی چونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھروں میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے میں اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ اس سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس طرح ایک روایت میں کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، ان روایات سے بات معلوم ہوئی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا معجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے۔ دوستوں، یہاں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ضروری ہے۔ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے، اس لیے چاہے کہ کبوتروں کو شوق کی نیت سے پالنا چاہیے، لیکن کبوتر بازی جیسے شوق نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔